آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی کام کی چیز شیئر کرنی ہے، اور یہ چیز آپ کے ساتھ کسی نے شیئر نہیں کی ہوگی۔ میں انشاءاللہ پہلی دفعہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پہ حکمرانی کریں گے یا آپ کا پروگرام ہے، تو میں آج آپ کو نسخہ بتاؤں گا کہ وہ کیا نسخہ ہے جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور پاکستان پر حکمرانی کرتے ہیں صرف 3.5 سال خان صاحب کے نکال کے۔ نسخہ نوٹ کریں، یعنی قلم اٹھائیں اور کاغذ اٹھائیں، یہ نسخہ آپ نے لکھ لینا ہے اور آپ پاکستان کے حکمران بننے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلی چیز ہے کہ آپ نے تخم خود غرضی، یہ آپ نے لینا ہے 17 تولہ۔ میں دہراتا ہوں، تخم خود غرضی 17 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے گل دغا بازی، یہ آپ نے 50 تولہ لینا ہے گل دغا بازی۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے ارک بغیرتی، یہ ہے 35 تولہ، ارک بغیرتی 35 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے روغن منافقت 30 تولہ، روغن منافقت آپ نے 30 تولہ لینا ہے۔ برگ خیانت، یہ آپ نے لینا ہے 16 عدد، برگ خیانت 16 عدد۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے معجون رشوت، یہ آپ نے لینا ہے 50 بڑے چمچے معجون رشوت۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے تخم کنجر کلچر، تخم کنجر کلچر کے آپ نے لینا ہے 18 عدد۔ اس کے بعد آپ نے شربت خوشامد 2 بڑی بوتلیں، شربت خوشامد 2 بڑی بوتلیں۔ اس کے علاوہ تخم بدی، یہ آپ نے لینا ہے 33 عدد، تخم بدی۔ اور آخری جزء ہے اس کا آب جہالت، یہ آپ نے لینا ہے 132 عدد، آب جہالت 132 عدد۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا ہے کہ تھوڑا سا نمک حرام اور شرمناک قسم کا خاندانی شجرہ، یعنی خاندانی شجرہ جو ہے وہ شرمناک ہو اور نمک جو ہے نا تھوڑا سا حرام ہو۔ مندرجہ بالا اجزائے ترکیبی کو آپس میں اچھی طرح پیس کر مکس کر لیں، ضمیر فروشی کی دھیمی آنچ پر چڑھا دیں اور ناشکری کی شکر ڈال کر عوام دشمنی یا وطن دشمنی کی ڈوئی میں ڈال کر بعد از شراب نوشی 1 بڑی کپی پینے کے بعد اس کو نوش کریں اور VIP بن کر جئیں، مراد کے کباب کھائیں، استحقاق کے تکے اڑائیں اور ثوابدیدی اختیارات کا رائتہ پئیں۔ تھانے دار آپ کو سلام کرے گا، پٹواری، یہ نون لیگ والا بھی اور اصل پٹواری بھی آپ کا حقہ بھرے گا، AC آپ کی خوشامد کرے گا، ٹھیکیدار آپ کی مٹھیاں اور جیبیں بھرے گا، آپ سے ڈرے گا زمانہ پورا، ملک کی ایسی کی تیسی، عوام کا بیڑا غرق اور آپ کا بیڑا پار۔ یہ جو ہے نا آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں، یہ جو ہے وہ نسخہ ہے جو یہ کھا چکے ہیں، اور جو یہ کھا لے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب ہماری باری ہے، یہ جو ہم کیڑے مکوڑے ہیں، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ یہ کس نے کہا تھا؟ 20ویں صدی کے سب سے بڑے ولی ڈاکٹر اقبال نے۔ وہ ہو گیا، وہ بن گئے، موجود ہیں۔ اب اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، بانگے درا کی قسم یہ شہباز نہیں، ٹٹیریاں ہیں، اور میں نے دنیا بھر کے غریبوں کو جگانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ اس چھوٹے سے پیارے سے پاکستان کے غریب جاگ جائیں تو میں بھی لمبی تان کر سوؤں، مجھے بھی بھاگ لگ جائیں، مجھے بھی موت سکون کی آئے کہ مرنے سے پہلے میرا جنون کسی کام آ گیا، کسی ٹھکانے لگا۔ اے عوام، اے لوگو، تھام لو مضبوطی سے اللہ کی رسی کہ ان شوریدہ سر شرزادوں کے لیے
شر زادوں کے لیے تمہارا شعور ہی بہت کافی ہے۔ تم مل کر تھوک دو، تھوکو تو یہ سارے ڈوب جائیں گے، تمہارا اتحاد ان کا انجام بن جائے گا۔ آخری کام کیا کرنا ہے؟ آخری کام کرنا ہے پاکستان اگر سب پاکستانیوں کا ہے تو اس کے وسائل بھی سب پاکستانیوں کے ہیں۔ وسائل تمہارے اور مسائل ہمارے۔ ان بندروں نے بندر بانٹ شروع کر رکھی ہے، چھانٹ چھانٹ کے کھا رہے ہیں، ان کی گانٹ کھلوائے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ آخری جو وصیت ہے، نصیحت ہے، اللہ کے بندو تمہیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے بندو تمہیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ غصہ بھائی اور غیرت اس کی بہن ہوتی ہے، یہ عمران خان کے الفاظ ہیں۔ تو ان سے رشتہ داری کا اعلان کریں اور بغیر انڈیکیٹر دیے اس تیزی سے موڑیں کہ تاریخ بھی حیران رہ جائے کہ میں جنہیں بے حس سمجھ رہی تھی وہ تو بڑے ہی باغیرت اور باشعور تھے، جنہوں نے چند ہفتوں کے اندر 78 سال کی لیٹ نکال دی۔ وہ کہتے ہیں نا گاڑی نے لیٹ نکال لی ہے، تیز چلی ہے، ٹائم پورا کر دیا ہے، تو 78 سال کی اگر لیٹ نکالنی ہے تو تمہیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ پھر ہر پھٹی ہوئی قمیض اور کٹی ہوئی بجلی کا حساب لینے نکلو، نظام بدل دو، اپنے امام بدل دو۔ نہ ہمیں یہ نظام چاہیے اور نہ ہمیں یہ امام چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 19 دسمبر 2025 ہے اور دن ہے جمعے کا، بڑا مبارک دن ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی دلی مرادیں پوری کرے۔ آپ نے جو عرضیاں ڈالی ہیں ان پر جلدی سائن ہو جائیں، اللہ پاک ان پہ سائن کر دیں، ان کی منظوری دے دیں۔ بڑی کشمکش کا شکار ہوں۔ کل ویلاگ کیا چھوٹا اعتراض، ویلاگ کرتا ہوں بڑا اعتراض۔ میری کوشش ہوتی ہے کوئی ڈیفرنٹ چیز آپ کو دوں۔ کتنے ویلاگرز ہیں، کتنے ان کے فالورز ہیں، رنگ برنگے ان کے سورسز ہیں۔ میں ذرا فقیر آدمی ہوں، درویش آدمی ہوں، میرا سٹائل اور ہے، میرا شوق اور ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو میرا خیال ہے شاید پہلے پتہ نہ ہو، میں 1993 سے میں نے ٹیچنگ شروع کی تھی، 1993 سے۔ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ یہ سلسلہ جاری رہا 2022 تک، 1993 2022۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھ میں وہی جراثیم ہے۔ میں پڑھاتا بھی اور طرح کا تھا، میرے اسٹوڈنٹس کہتے تھے میں مختلف آدمی ہوں، اور میری مار بہت مشہور تھی۔ میری مار اسکول میں تو کیا علاقے میں مشہور تھی، غصہ بہت آتا تھا۔ لیکن پھر بعد میں جن اسٹوڈنٹس کو میں نے مارا نا، تو وہ آج آ کر جو ہے وہ گھٹنے پکڑتے ہیں کہ شکر ہے آپ نے ہمیں مارا تھا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ چھوٹا ویلاگ کرتا ہوں آپ اعتراض کرتے ہیں، بڑا کرتا ہوں آپ اعتراض کرتے ہیں۔ بس یہ مہربانی کریں کہ جو تھوڑے سے ویورز ہیں وہ ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں۔ ہمارا گلشن آنٹی کا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارے خیالات سے آپ لوگ سہمت ہیں، ہمارے خیالات سے آپ لوگ ایگری کرتے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، کوئی زور نہیں ہے۔ اور جو سبسکرائبرز ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے جو مجھے دیکھتے ہیں، میں کوئی دیکھنے کی چیز ہوں نہیں، وہ لائک کر دیں، انسبسکرائب کر دیں،
شیئر کر دیں. یہ ابھی میں نے نسخہ پہلے آپ نے سنا تھا، یہ نسخہ ہے پاکستان کے لیے. تو شیئر کر دیں، کسی اور کو بتا دیں، اور ویڈیو پوری دیکھنے کی کوشش کریں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو. صبح میں نے بڑا جاندار ویلاگ کیا تھا 25 منٹ کا، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے. اس سے بندہ ڈسارٹ ہوتا ہے. بہرحال مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تو شاید قوم جاگ جائے، شاید جو ہے نا وہ قوم میں شعور آ جائے. خان صاحب نے تو اپنا کام کر دیا ہے، لیکن بہرحال اس طرح کر لیں کہ کمبل سے ہاتھ نکال لیں، رضائی سے ہاتھ نکال لیں، چائے رکھ دیں، کافی رکھ دیں، کر لیں. پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہوگی. پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی. کیا بات ہے یار، لطف آ گیا ہے. بہرحال جی، پہلی خبر ہے کہ چناب کے بہاؤ میں بڑی تبدیلی آئی ہے. آخر ایسا جنگ جیت گیا ہوں، فیلڈ مارشل ہی بن گیا ہوں، سی ڈی ایف بھی بن گیا ہوں. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا دیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نوٹس لے. کیوں نوٹس لے وے؟ جنگ تساں جیتی ہے تو اڑائیں نا، ڈیم اڑائیں، بالکل اڑائیں، قوم ساتھ ہے. آخر ایسے جنگ جیت گیا ہوں، جتنے ڈیم بنے ہوئے ہیں سارے اڑائیں. یہ کدھر لے کے جانے ہیں میزائل؟ یہ بم کدھر لے کے جانے ہیں؟ اڑائیں، سارے ڈیم اڑا دیں. لیکن ٹھیک ہے، بہرحال تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ چناب جو ہے نا وہ اس کے بہاؤ میں کمی آ گئی ہے، آنی تھی. مولوی فضل الرحمان کہتا ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے، لیکن اس جعلی مینڈیٹ کی جو سیٹیں ملی مخصوص 8-9 وہ کڑپ کی مولانا نے جیب میں، کوئی سالیاں، کوئی سڑسالیاں، کوئی پڑسالیاں، وہ بھر دی، وہ لے لی. وہ ایک پیغمبر نے منع کیا تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، حضرت داؤد علیہ السلام تھے آئی تھنک، کہ ہفتے کو مچھلیاں نہ پکڑا کرو. تو انہوں نے ہفتے کو مچھلیاں تو نہ پکڑی، لیکن دریا کے ساتھ یا سمندر کے ساتھ بڑے بڑے گڑھے کھود لیے. ہفتے کو وہ ان گڑھوں میں پانی بھر لیتے، مچھلیاں بھی آ جاتی، اور سونا وان کے اتوار کو برگنا پکڑ لیتے تھے. پیغمبر کے ساتھ یہ کیا تھے. مولوی فضل الرحمان اور مخصوص نشستیں لے لیا فری کی، اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ جعلی مینڈیٹ ہے. بہرحال یہ کہتا رہتا ہے، نہ ان کو شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے، جو اتنے داڑے رکھے ہوئے ہیں، دستاریں. ہم تو ویسے بھی گناہ گار اور جہنمی ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اللہ معاف کرے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تو ویسے جہنمی ہوں، میرا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور مجھے جو ہے نا دوزخ الاٹ کی جائے گی. رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں، لیکن اپنے کرتوتوں سے مجھے پتہ ہے کہ مجھے کہیں گے کہ محمود نیازی چلو شاباش جہنم میں. یہ تو جنتی لوگ ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پاکستان اڑان بھر رہا ہے. پتہ ہے 23 دسمبر کو کیسے اڑان بھر رہا ہے؟ 23 دسمبر کو ہم پی آئی اے بیچ رہے ہیں. یہ وہ پی آئی اے ہے جس نے کئی ایئر لائنز کو بنایا، کئی ایئر لائنز کو پیروں پہ کھڑا کیا، لیکن نشئی جب نشے پہ چڑھ جاتے ہیں تو وہ اپنے بھانڈے ٹنڈر جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. آج آپ کو ایک مقدمہ سنانا ہے، وہ طاہر اشرفی کے سامنے. طاہر اشرفی بھی تھا، اور کنونشن سینٹر میں جتنے بھی علماء تھے نا ان سب کی عدالت لگی ہوئی تھی. جہاں پہ فیلڈ مارشل بیٹھے تھے اور شہباز شریف بیٹھے تھے، وہاں پہ وہ سائل بیٹھا تھا. اس کا جو ہے وہ مقدمہ تھا. مقدمہ کیا تھا اور علماء نے فیصلہ کیا کیا، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. طاہر اشرفی چیف جسٹس تھا، باقی علماء جج تھے. ایک شخص نے ایک کتے کو قبرستان میں دفن کر دیا. لوگوں نے طاہر اشرفی کے پاس جا کر اس شخص کی شکایت کی. تقریباً 300 جو علماء تھے وہ آگ بگولا ہو گئے. اس شخص کو طاہر اشرفی کے پاس طلب کیا گیا کنونشن سینٹر میں. طاہر اشرفی نے غضبناک ہو کر اس سے پوچھا کہ اے بدبخت، کیا تو نے ہی قبرستان میں کتے کو دفن کیا تھا؟ اس شخص نے کہا ہاں، کتے کی وصیت تھی سو میں نے پوری کر دی. کتا وصیت کر کے گیا تھا کہ قبرستان میں دفن کرنا ہے، میں نے کر دیا. اس شخص نے کہا
ہاں کتے کی وصیت تھی۔ طاہر اشرفی نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، کتے کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر کے اوپر سے میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ سارے علماء تپ گئے، جبے، دستاریں، لہنگے، غرارے، یہ جو ہے نا پان، ویسکوٹیں، سارے تپ گئے، میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس شخص نے کہا طاہر اشرفی صاحب جلدی نہ کریں، میری پوری بات سن لیں۔ مرحوم کتے نے قاضی کے لیے اور جتنے بھی آپ کے ساتھ جج بیٹھے ہیں اماموں والے، جبوں والے، ان کے لیے 1,000 دینار ہدیہ کرنے کی بھی وصیت کی تھی۔ ایک تو وصیت کی تھی کہ مجھے قبرستان میں دفنانا ہے، وہ دفنا دیا گیا، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ سارے ججوں کو انکلوڈنگ طاہر اشرفی 1,000 دینار، بہت بڑی قیمت ہے، ہدیہ بھی کرنا ہے۔ قاضی نے کہا اللہ اس فقید المثال کتے پر رحم فرمائے۔ طاہر اشرفی نے کہا، صاحب نے سبحان اللہ کہا، جتنے مولوی تھے۔ قاضی کی بات سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ قاضی نے کہا، طاہر اشرفی نے کہا تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے اس کتے پر کافی غور کیا، کافی میں نے وجدان کیا، میں نے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں استخارہ کیا، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کتا اصحاب کاف کے کتے کی نسل سے تھا کتے کی نسل سے، لیکن جو کتا اصحاب کاف کے ساتھ غار میں تھا نا، یہ اس کتے کی نسل سے تھا، اور جو کیس تھا وہ ڈسمس ہو گیا اور بندے کو باعزت بری کر دیا گیا، اور پھر بعد میں جو ہے نا پتہ چلا کہ اس بندے نے وہ 1,000 دینار جو ہے وہ ایزی لوڈ کرا دیا۔ یہ سبھی کاظمی نے خبر دی ہے، اور شہباز گل نے بھی خبر دی ہے کہ کل تک جو ہے وہ سانڈ، وہ جو کابلی ٹرک تھا جنرل باجوہ، یعنی جنرل باجوہ کو دیکھ کر میں کہتا تھا کہ یار کیسا ادارہ ہے، یہ بندہ آرمی چیف بن جاتا ہے، یہ بندہ چغل خور۔ یعنی عمران ریاض کہتا ہے کہ اتنا جھوٹ بولتا تھا یہ شخص، اتنا جھوٹ بولتا تھا، اتنا مریم صفدر بھی نہیں بولتی جتنا یہ بولتا تھا، یہ جنرل باجوہ۔ اور اسی نے کہا تھا ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے، یہ آرمی چیف تھا۔ نیچے پھر ادارے کا پتہ کر لیں۔ بہرحال جی وہ یعنی مبینہ طور پہ اسپین فرار ہوا ہے گرفتاری کے ڈر سے، یا وہ فرار ہوا ہے بیلجیم، دو بتائے گئے ہیں ٹھکانے۔ یہ سیف ہوتا ہے، یہ سیف ایگزٹ ہوتا ہے، پھر ان کو راستہ دیا جاتا ہے، یہ خود دیتے ہیں، حالانکہ محنت کشوں کو جہازوں سے آف لوڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ پورا ٹرک جہاز پہ چڑھ گیا اور نکل بھی گیا۔ بہرحال گلی گلی خوار ہو رہا ہے۔ جنرل آگسٹو پنوشے کہتے تھے کہ یہ جو میری یونیفارم ہے یہ میری جلد ہے، یہ میری جو ہے نا کھال ہے، تو یہ ہوتی ہے وردی۔ یہ آپ کہیں کہ آصم منیر میں کچھ کرشمے ہیں، معجزے ہیں، باجوہ میں تھے، ضیاء میں تھے، نہیں، 7 لاکھ بندوقیں، ہمارے جیسا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ سوٹے، ڈانگیں، وہ 2 منٹ میں اگلوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نکال باہر کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ جو دور چل رہا ہے نا، عمران خان کی حکومت جانے سے لے کر اور جب تک یہ نظام ہے، یزیدی، اموی، فرعونیت، اس کے قصے لکھے گئے نا، اس کے قصے، تو آپ نازیوں کو بھول جائیں گے، نازیوں کو۔ ایڈولف ہٹلر سارے سنگی آئی، اس کو آپ بھول جائیں گے جو کچھ اس۔ آپ کو پتہ ہے طارق محمود جہانگیری کے بیٹوں نے سارا امتحان پاس کر لیا مقابلے کا، انٹرویو میں فیل کر دیا، اور بتایا بھی گیا کہ باپ کو سمجھاؤ تم لوگ پاس ہو لیکن نہیں کر رہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، نہیں کر رہے۔ کسی نے لکھ دیا نا، یا مجھے اللہ کرے موقع ملے، میرے پاس پیسے آ جائیں، میں لکھ دوں گا، کتاب لکھ دوں گا یہ اس دور پہ کہ کیا لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، عورتوں کے ساتھ کیا کیا گیا، بوڑھوں کے ساتھ کیا کیا گیا، جیل میں کیا کیا گیا، یعنی کوئی لکھ دے۔ تو بہرحال وہ کابلی ٹرک جو ہے وہ نکل گیا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے بیلجیم میں خوار ہو رہا ہے،
کوئی کہہ رہا ہے کہ اسپین میں خوار ہو رہا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی کوئی ملاقات شیڈول نہیں ہے، نہ ہو ملاقات شیڈول، وہ واٹس ایپ کر دیں گے، وہ کال کر دیں گے۔ کولن پاول اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جنرل تھے، کولن پاول بھی جنرل تھے سابقہ، پھر بعد میں وزیر خارجہ تھے امریکہ کے۔ انہوں نے کہا کہ جب 9/11 ہوا تو ہم نے مشرف کو 11 مطالبات لکھ کے بھیجے، 11 مطالبات۔ ہمارے ذہن میں تھا کہ 5 مان لے گا اور 6 کہے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے خود 11 لکھے۔ کہتا ہے میں اور اوباما اور سارے بیٹھے تھے، جب ہمیں پتہ چلا کہ 11 کے 11 مطالبات منظور کر لیے مشرف نے۔ کہتے ہیں ہم خود ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ملک بیچا جاتا ہے، کوئی بیچ سکتا ہے؟ اس نے 11 منظور کر لیے، وہ جو مکے لہراتا تھا مشرف نے۔ تو وہ واٹس ایپ کر دیں گے جی، وہ میسج کر دیں گے، بیٹا جی اب جی، بیٹا جی اب جی، پھر وہ میسج کر دیں گے۔ بہرحال وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ شیڈول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کوستان سکینڈل آپ نے سنا ہوگا، یہ محکمہ سیاحت ہے، اس کا ایک ہیڈ کلرک ہے کیسر اقبال، غور کرنا ہے پلیز، یہ پکڑا گیا ہے۔ وہ رنگ کے ڈبوں میں سے پیسے نکلے، رضائیوں میں سے پیسے نکلے۔ اس نے بتایا حکومت کو کتنی آفر کی ہے کہ یہ پیسے لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ کتنے پیسے آفر کیے ہوں گے؟ 1400 کروڑ۔ جی درست سن رہے ہیں آپ، بالکل درست سن رہے ہیں، کیونکہ میں غلط بات تو آپ سے کرتا نہیں، آپ چیک کر لیں۔ 1400 کروڑ ہیڈ کلرک نے آفر کیا حکومت کو، 1400 کروڑ کیسر اقبال کہ یہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ یہ ہیڈ کلرک ہے۔ پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، یہ سنا ہے آپ نے؟ پھر آپ نے سنا کیا ہے؟ مست نظروں سے اللہ بچائے، حسن والوں سے اللہ بچائے، نصرت فتح علی۔ آپ نے سنا کیا ہے؟ پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہوگی۔ میری تو نظر ایک دفعہ گئی تھی، واپس ہی نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہے بے وفا۔ 1400 کروڑ ہیڈ کلرک۔ اب سمجھ آئیے، وہ 5300 ارب، یہ تو ہیڈ کلرک ہے۔ اس نے آفر کیا کہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں، اور چھوڑ دیں گے اگلے۔ عمران کی گھڑی، عمران کا ہار، یہ ہیڈ کلرک ہے۔ 12 ارب یاد ہے نا باجوہ والے، 12 ارب، یہ ہیڈ کلرک 1400 کروڑ دے رہا ہے۔ آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ ویسے آپس کی بات ہے، غصہ کیوں نہیں آتا آپ کو؟ چلے نہ آیا کہ چلیں، وہی کر لیں، چائے والا رکھ کے۔ اس کے بعد جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 15,000 پاکستانی، صبح بھی میں نے خبر دی تھی، یہ اب مزید اس کی تفصیل آئی ہے۔ 15,000 پاکستانیوں کی جو جائیداد ہے 100 ارب ڈالرز کی، متحدہ عرب امارات میں 15,000 پاکستانی۔ آپ کو بتایا نا کہ 10%، 90% کے وسائل پر قابض ہیں۔ 15,000 پاکستانیوں کے پاس 100 ارب ڈالرز کی جائیداد ہے UAE میں، اور ہم پہ ٹوٹل قرضہ کتنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ٹوٹل قرضہ 150 ارب ڈالرز ہے، 150 ارب۔ اب یہ 100 ارب کہاں سے گیا؟ یہ حلال کا ہے؟ بتایا نا، جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ باروں بار یہ شفٹ کر لیتے ہیں، ہم پہ چڑھ گیا 150 ارب، 100 ارب کی صرف UAE میں جائیداد ہے، اور 15,000 پاکستانیوں کی۔ ٹھیک ہے، اگلی خبر سنیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر، وہ دنیا میں دباؤ بڑھ گیا نا، قید تنہائی، مینٹل ٹارچر۔ حکومت پروگرام بنا رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات کرایا کریں گے، لیکن بیرسٹر گوہر کو بتایا گیا ہے کہ وہ پیغام چینج کریں گے۔ بیرسٹر گوہر سے مجھے بڑی امیدیں تھیں، اس وجہ سے نہیں کہ دن میں 15 دفعہ کلین شیو کرتا ہے، بنیر کا ہے،
बुनेर की आप हिस्ट्री पढ़े ना, बुनेर के जो पठान है, ये बुनेर का है। जब ये चेयरमैन बना तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ये टक्कर देगा, लेकिन ये तो वो कुर्बानी से पहले एक बकरे खस्सी करा देते हैं, पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो ये चेयरमैन बनने से पहले मेरे ख्याल है इसको डंगरों वाले अस्पताल में ले गए थे बैरिस्टर गौहर को, फिर चेयरमैन बनाया। खान को पता नहीं था कि जी ये जाए मुलाकात करे और पैगाम को होम्योपैथिक कर दे। आगे सुने, 21 और 22 को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को माइनस करना है। कर लें, कौन करेगा इमरान खान को माइनस? फील्ड मार्शल तो नहीं कर सका, फौज तो नहीं कर सकी। कर लें, आपकी अगर हो सकता है तो कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है, कर ले। आखिरी खबर ये है कि गज़ा के मामले पे इदारे के अंदर वो बड़ी तशवीश है कि जी अगर हम वहाँ पे मारे गए, खुदा न खास्ता, तो हम शहीद होंगे या क्या होंगे। इजराइल की हिफाजत करनी है, फ़लस्तीनियों से असला लेना है, वो भी हमास से। मैंने आपको बताया कि आप हमास को नहीं जानते कि हमास क्या है। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमास ने, बड़ी। तो इदारे के अंदर बेचैनी है, इसको साबिर शाकिर ने भी रिपोर्ट किया है। अब आपके सामने सेकंड लास्ट स्टोरी रखता हूँ। डीजी ISPR की बड़ी तसल्ली बख्श छित्रोल हुई है, बड़ी तसल्ली बख्श। ये बुला लेते हैं ना कामरान शाहिद को, इंसार बासी को, अबसार आलम को, वरीदा फारूकी को, और उनके सामने पद छोड़े लंबे लंबे, एक एक मिनट का पद छोड़ा कि जी हम वो। पहुंच गए हैं जी कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे ज़रा सूरत हाल मुलायदा फरमाएँ कि जनरल साहब हमारे फेवरेट बहुत खूबसूरत हैं। वैसे जनरल अहमद शरीफ चौधरी मैं देखता हूँ तो मुझे कीर्ति सैसोन या सैनोन है या सैसोन है, कीर्ति सैनोन या मलका अरोड़ा मुन्नी बदनाम हुई, डीजी ISPR को देख के मुझे वो याद आती हैं। बड़ा सोना बंदा है, यकीन करें। कल यूनिवर्सिटी में खान को ज़हनी मरीज़ कहने पर तलबो तलबात इस्सातिज़ा ने साहब की दुर्गत बना दी, और फिर कहना पड़ा कि मैंने इमरान खान को तो नहीं कहा। फिर कहा कि मैं तो इमरान खान को सियासतदान ही नहीं मानता, वो फौज के खिलाफ बोलता है। फौज के पीछे छुपना, बोलता तो इनके खिलाफ है ना, वो जो भाग के पीछे छुप गया फौज के। जी हम पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाता है, तो बिल्कुल ठीक लगाता है, 12 अरब जनरल बाजवा वाले। इसके बाद क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने बदतरीन मैशत के बारे में सवाल पूछे कि टेक ऑफ कर गई है, तो जवाब दिया तुम्हें क्या मालूम मैशत क्या होती है। ये जवाब दिया लड़कों को 12 पास ने। जी वो तो हम जानते हैं, तलबा ने कहा वो तो हमें नजर आ रहा है, कह के और तालियां। तलबा ने पूछा दहशतगर्दी क्यों ख़त्म नहीं कर सके, जवाब दिया वो तो हुकूमत का काम है, हमारा काम सिर्फ ऑपरेशन करना है, सोटे डंडे। सेक्टर कमांडर तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा है ना कि मैंने सारी उम्र किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसला नहीं किया, हमारा काम तो ऑपरेशन करना है। सवाल पूछा गया कि फ़लस्तीनियों की मदद क्यों नहीं की, जवाब दिया इसका जवाब यहाँ लिखना मुनासिब नहीं, क्योंकि तलबा ने काफ़ी तसल्ली करा दी थी, काफ़ी। फिर कहा जो हमारे साथ है वही इक़्तिदार में रह सकता है, जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसे गद्दार समझते हैं और उसे हम निकाल देते हैं और रहने नहीं देते। ये हैंडसम डीजी ISPR ने कहा जो हमारे साथ नहीं है वो गद्दार है। सवाल पूछा गया ये दहशतगर्द खारजी किसने बनाए। इस्सातिज़ा और तलबा ने कहा हमारे पास नॉलेज है, आप हमारा परसेप्शन तब्दील नहीं कर सकते। बहस के दौरान मामला तलखी तक पहुंच गया। इस्सातिज़ा ने पूछा कि क्या जिन स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे, गौर करना है, जिन स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे वो खैरियत से घर पहुंचेंगे और कल यूनिवर्सिटी आएंगे, इन्हें तंग तो नहीं करेंगे। मोबाइल फ़ोन, कैमरा, लेडीज़ बैग ले जाने की इजाज़त नहीं थी।
بدترین ہے تم میں سے وہ شخص جس کے شر کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پوچھ رہے ہیں خیریت سے چلے جائیں گے گھر؟ سوٹے تو نمرے سو، ڈانگا تو نمرے سو، کیونکہ ادھر تو جناب کا پانی ڈسٹرب ہے، تو ساکو ہی مارنا ہے۔ جی کئی دن پہلے سٹوڈنٹ سے فارم فل کرائے گئے، ڈیٹا لیا گیا، آئی ڈیز لے کر صاحب کو فہرست بھیجی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ یہ حالت ہوئی ہے قوم سیٹ میں۔ سمجھ نہیں آئی کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ لیبیا پہنچ گئے ہیں۔ لیبیا کے بڑے علاقے پر جس شخص کا قبضہ ہے نا، بن قاسم الفتار یا الفطر الغدار، یہ 82 سال کا فیلڈ مارشل ہے اور یہ 40 سال سے CIA کا ایجنٹ تھا، اور اس نے قذافی کے ساتھ بہت برا کیا۔ قذافی سے کروڑوں اختلافات ہیں، کروڑوں، لیکن قذافی لیبیا کے لیے بہت زبردست تھا۔ یہ آپ کا لاہور میں قذافی اسٹیڈیم ہے، یہ جناب نے افتتاح کیا تھا۔ ایٹم بم پہ قذافی نے کہا تھا کہ سارے پیسے لیبیا دے گا لیکن ایٹم بم ضرور بناؤ، پاکستان میں بھی آیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ بھٹو کو قذافی نے بہت سارے پیسے دیے تھے اور وہ پہنچے تھے سوئس اکاؤنٹس میں، اور پھر بھٹو کے ساتھ معاملہ ہو گیا، اور ہماری بدقسمتی یہ کہ وہ اکاؤنٹ لاوارث قرار دے کر فریز ہو گیا۔ حالانکہ کہتے ہیں مشرف نے کوشش بھی کی تھی لیکن وہ پیسہ گیا، وہ قذافی نے دیا تھا۔ اور کس لیے دیا تھا؟ ایٹم بم کے لیے۔ اور یہ بن قاسم الفتار کون ہے؟ اس لانتی پہ امریکہ میں قتل کے، ریپ کے، اغوا کے اتنے مقدمے درج ہیں، لیبیا کے باشندوں نے درج کرائے۔ اب لیبیا سے پوچھے نا، اس وقت تو اس کی باتوں میں آ گئے، غدار بن گئے۔ قذافی ٹھیک ہے، ہر کسی نے مر جانا، قذافی بھی مر گیا، تو کیا ہوا لیبیا کا؟ آپ کو پتہ ہے لیبیا میں 5 علاقے ہیں اس وقت، مختلف لوگوں کے قبضے ہیں، بڑے حصے پر اس لانتی کا قبضہ ہے۔ یہ غلیظ ترین غدار ہے عربوں کا، لیبیا کا۔ وہاں پہ جنرل صاحب پہنچ گئے، ان کے ساتھ ملاقات، اور پتہ نہیں کیوں لیبیا نے کیا کرنا ہے، جس کے 5 ٹکڑے ہو چکے ہیں اس نے ہمیں کیا دینا ہے؟ یا وہ کوئی اسرائیل والا چکر ہے یا غزہ والا چکر ہے؟ بہرحال بڑا افسوس ہوا، کیونکہ ہم اپنے موسموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی کو پیسہ دیا نا قذافی نے، فضل الرحمان کو بڑا پیسہ دیا قذافی نے۔ قذافی کے ذہن میں تو مدرسے تھے نا، مدرسے تھے۔ قذافی اتنا سادہ بندہ تھا، ایک دفعہ چین کے دورے پہ گیا، بہرحال چینی صدر سے ملا کہیں پہ، دورے وہ کام ہی کرتا تھا، تو اس نے چینی صدر سے کہا کہ جتنے پیسے لینے ہیں لے لیں، جتنا تیل لینا ہے لے لیں، ہمیں ایک ایٹم بم دے دیں، ایک ایٹم بم۔ یہ اس کی سادگی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کتنا پروسیجر ہوتا ہے اور کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی برفی کا اتنا سارا ٹکڑا ہے، اتنا سارا ڈبہ ہے، اٹھا کے ہمیں دے دیں گے، ہم پیسے دے دیں گے۔ یہ وہ قذافی تھا، یہ وہ قذافی تھا جو صدام اور یاسر عرفات اور جمال عبد الناصر ان کے ساتھ لائن میں تھا، یعنی نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ تھا ان کو ختم کرنا، اور ہوا، لیبیا برباد ہو گیا۔ اور جس نے کیا، جو پدیشی CIA کا ہے، یہ بن قاسم فیلڈ مارشل، وہ فیلڈ مارشل، اس کا DNA کرائیں تو شاید کسی CIA کے اہلکار کے ساتھ میچ کر جائے اس کی ماں کا، کیونکہ یہ لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، غلیظ ترین غدار اپنے لوگوں کا۔ وہاں پہ دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں،
گارڈ آف آنر لیا جا رہا ہے، لیبیا کی تباہی پہ جشن منایا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے ہم پہ بہت احسان کیے تھے، لیبیا کے لوگوں پہ بھی اور ہم پہ بھی قذافی نے بہت احسان کیے تھے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔